الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 نومبر 1986 انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام سیرت سرور کائنات اعلی صاحب الصلاۃ والسلام کے عنوان پر منعقدہ چوتھی نشست میں ہم یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. گزشتہ شب کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کے اس عہد کے مطابق ہوئی جو عالم ارواح میں اس نے اپنے نبیوں سے کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پروگرام کے مصدق ہیں. آپ کی مبارک تعلیمات در حقیقت 1,00,000 کئی ہزار انبیاء و رسل کے مشترکہ پروگرام کا خلاصہ ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے ہیں. اور صراط مستقیم اللہ کی توحید ہے. حق تعالی کا ارشاد ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. مجھ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہی ہے، پس اسی کی اتباع کرو گے تو نجات پا جاؤ گے. ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کو مت اپناؤ. فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم دوسرے راستوں کی طرف لپکو گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. قرآن کریم کی آیات بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں اور وضاحت کرتی ہیں. ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کے سامنے داعی حق و صداقت کی حیثیت سے اللہ کی بات پہنچاتے ہیں تو فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. فاعبدوہ، بس اس کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اللہ کی ہی عبادت کرنا اور اس میں کسی اور کو شریک نہ بنانا، یہ صراط مستقیم ہے. جب کسی اور کی بات کرتا ہے قرآن کریم یا غیر اللہ کی بات کرتا ہے قرآن کریم تو وہ جو غیر ہیں یا ما سوی اللہ ہیں وہ اللہ کے دشمن نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں انسانی تاریخ کے کسی مرحلے پر بھی مذہب کے عنوان پر اللہ کے دشمنوں کو نہیں پوجا گیا. اللہ تک پہنچنے کے لیے جب کسی نے ما سوی اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکائی ہے تو اللہ کے پیاروں کے آگے جھکائی ہے. چنانچہ سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کا سلسلہ جب شروع ہوا انسانی تاریخ میں، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ
الصلوۃ والسلام سلسلہ رسالت کا حرف آغاز ہیں، پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا، یا یوں کہیے کہ شرک کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ وہ شرک کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آستانے بنائے اللہ کے پیارے بندوں کے نام سے، ان کے نام بھی قرآن کریم میں آئے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے تھے تو اس دور کے مجاور اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں آستانہ پرستوں نے اپنے حلقے میں اس تصور کو آگے بڑھایا کہ نوح کی بات نہ مانو، یہ تمہیں تمہارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تمہارے میرے سامنے یخ بستہ ہو کر نہ بیٹھا کرو۔ جب میں قرآن بیان کرتا ہوں تو قرآن سننے کے لیے تم بھی ذرا ایمانی زندگی کا مظاہرہ کیا کرو۔ یہ جو برف کی اینٹیں جیسے میرے سامنے پڑی ہوں ایسے نہ ہوا کرو، چاہے موسم ٹھنڈا ہو یا گرم، یہ آف دی ریکارڈ بات ہے۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہاں قرآن ناراض ہو گیا۔ قرآن کریم نے جلالت کے انداز میں فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ جن کی بات کرتے ہیں ود کی، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی، کہ ان کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے آستانوں کو نہ چھوڑنا، نذرانے لاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، اور جو ان پر مجاور بن کے بیٹھے ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہی ظالم ہیں جنہوں نے انسانی قافلوں کو گمراہ کیا ہے۔ کون؟ مجاور، جزاک اللہ، کوئی تو روشن ضمیر ہو یار، کوئی تو بولے کون؟ مجاور۔ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے ہر دور میں انسانی قافلوں کو لوٹا اور گمراہ کیا، مالی منفعت کے لیے، نذرانے بٹورنے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے، مذہب کے نام پر استحصال۔
جناب نوح علیہ السلام کو واسطہ پڑتا ہے کن سے؟ مجاوروں سے، آستانہ پرستوں سے. فرماتے ہیں انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں. انی لکم نذیر مبین، تمہارے آستانہ پرستی اور قبر پرستی کے نتیجے میں جو ہلاکت خیز انجام سامنے آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ آپ کسی نئے آستانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں نہ دو مجھے نذرانہ دو؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، بالکل نہیں، میں تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں رشد و ہدایت کی دولت دینے کے لیے آیا ہوں. اور ٹارگٹ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ اللہ کے پیارے تھے، اولیاء تھے، ولی تھے، ولی اللہ کے ولی تھے. ہم کوئی اللہ کے دشمنوں کے در پہ تو نہیں جاتے، ہم تو اس کے پیاروں کے در پہ جاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں کے در پہ جاؤ تو انسان بن کر جاؤ، عابد بن کر نہ جاؤ. انسان کے در پر انسان بن کر جاؤ، عابد بن کر صرف اللہ ہی کے در پہ جاؤ. انہوں نے کہا آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، انہیں بھی اللہ نے مقام دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے جی، اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی. نوح علیہ السلام نے فرمایا پیارے تو ہیں اللہ کے، لیکن اس کے اختیار میں اور اقتدار میں شریک نہیں. تو میرا خیال میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ قوم نوح نے اللہ کے دشمنوں کی پوجا نہیں کی، اللہ کے پیاروں کی پوجا کی. نصارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا. کیا معبود مانا، ابن اللہ مانا، خدا کا پیارا سمجھ کر یا خدا کا دشمن سمجھ کر. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا، دشمن سمجھ کر یا اللہ کا پیارا سمجھ کر. پیارا سمجھ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، بارڈر کراس نہ کر جانا، حدیں پار نہ کر جانا.
جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھے اللہ سے نہ ملانا، اللہ کے حقوق میں مجھے شامل نہ کرنا، ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے۔ مسجود ہونا کس کی شان ہے؟ معبود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی۔ ہر جگہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ علام الغیوب ہونا کس کی شان ہے؟ کارسازو دستگیرو حاجت رواو مشکل کشا ہونا کس کی شان ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا۔ اجم نے یہی ٹھوکر کھائی، اجم نے یہی ٹھوکر کھائی، جیسا کہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا۔ انہوں نے محبت میں بارڈر کراس کر لیا، محبت میں بارڈر کراس کر لیا، اور جب بارڈر کراس کر لیا جائے تو پھر محبت نہیں رہتی، اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ ہماری جد و جہد کا خلاصہ یہی ہے دوستو، ہم کہتے ہیں حدیں قائم رہنے دو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عشق نے ہمیں مدہوش کر دیا ہے، حدیں توڑنے دو۔ ہم کہتے ہیں ہوش میں رہو، حدیں قائم رہنے دو، اور وہ کیا کہتے ہیں عشق نے ہمیں مدہوش کر دیا۔ اور مدہوشی میں پھر وہ ایک شرابی کی کہانی تو آپ نے پڑھی ہوگی، جس نے بیوی کو پکڑ کے کہا اماں جی کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک پھر نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ نہ، ہوش میں رہو۔ اولیاء کرام کو، صلحاء عظام کو، ابرارو اخیارو اتقیاء اصفیاء کو اللہ کا بندہ رہنا، اللہ کے اختیار و اقتدار میں شریک نہ کرو، ورنہ جو قدم نصارہ اور یہودی اٹھائیں وہ ہلاک ہو جائیں، اگر وہی قدم مسلمان اٹھائیں تو یہ ہلاک نہ ہو۔ الطاف حسین حالی نے اس لیے پوچھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر۔ یہ تو ہوئے سب کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں یا قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ انہیں یہ فریڈم کہاں سے ملا کہ یہ جو چاہے کرتے پھریں، وہ ذرا سے چوک جائیں تو کافر کہلائیں، اور یہ گھپلے چلائیں تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا۔ یہ گمراہ عشق جو ہے نا، گمراہ عشق
اس نے ہمیشہ یہی گل کھلائے ہیں. گمراہ عشق نے ہمیشہ یہی گل کھلائے کہ انسانی جبین کو قبروں پہ جھکائے. گمراہ عشق نے ہمیشہ یہی گل کھلائے کہ انسانی ذہن کو بیماری شرک اور بدعت کے دلدل میں الجھایا. انبیاء کو ابن اللہ کہا، بڑے عجیب تھے. پہلے انبیاء کو ابن اللہ کہتے رہے، پھر عشق نے ترقی کی، اپنے بارے میں کہنے لگے نحنو ابناء اللہ، ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہ احباؤ نبیوں کے بارے میں نہیں کہا، اپنے بارے میں کہا. یہودیوں اور نصرانیوں نے دعویٰ کیا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. پہلے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، پھر کہا المسیح ابن اللہ، پھر کہا نحن ابناء اللہ. پہلے دعویٰ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پھر کہا ہم بھی. تو یہ وہی بیماری نہ ہوئی پشاور کے دوستوں؟ پہلے نبی کو نور کہا، نور من نور اللہ، پھر خود نورانی بن گئے. وہی بیماری ہوئی تھی نا، بہت پرانی بیماری ہے یہ. حضرت نوح علیہ السلام نے آستانہ پرستوں کو پکارا، انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ. میں تمہارے بدعمالیوں کے نتیجے میں خطرناک انجام سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور صرف اللہ کے در پر تمہاری جبین جھکانے کے لیے آیا ہوں. میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک نہ بناؤ. قوم میں سے کتنوں نے مانا؟ تھوڑا سا چھوٹا سا طبقہ تھا، اور باقی سب آستانہ پرست. نوح علیہ السلام پر فتوے لگائے گئے، نوح علیہ السلام پر ستم ڈھائے گئے، سوشل بائیکاٹ ہوا کہ معاشرے میں چلنے نہیں دینا انہیں. قرآن پاک نے دعوت نوح کی جھلک دی، فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو گواہ ہے میرے رب، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دی، رات کے اندھیرے میں بھی پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی پہنچاؤں، لیکن کیا علاج کروں ان بدبختوں کا؟ مرض بڑھتا ہے جوں جوں دوا کرتا ہوں، یہ راہ راست پہ آتے ہی نہیں. ایسی لت پڑ گئی ہے کمبختوں کو، ایسا چسکا پڑ گیا ہے کمبختوں کو،
سٹائل جو ایسے بنا رکھے تھے مجاوروں نے، لمبی لمبی زلفیں، بڑے بڑے جبے، اوڑھی ہوئی چادریں، یوں سکڑ کے چلنا، دور سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کے اجارہ دار آ رہے ہیں. تو عام لوگ بیچارے مفتون ہو جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے حضور، یہ لا علاج بیمار ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. میرے رب، یہ ناسور ہے، انسانی معاشرے کا ناسور، اور ناسور کا علاج آپریشن. ناسور کا علاج آپریشن ہوتا ہے. عرض کیا الہ العالمین آپریشن ہونا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا بہت اچھے، کرتا ہوں آپریشن. سیلاب آیا عذاب بن کر، سیلاب آیا عذاب بن کر. نوح علیہ السلام نے آفاقی ہدایات کے مطابق سفینہ تیار کیا، اپنے رفقا کو سفینے پر بٹھا لیا، اور رب کائنات نے وعدہ کیا تھا نوح میں تجھے اور تیری اہل کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا. قرآن کہتا ہے سیلاب کے آثار نمایاں ہوئے، نمودار ہوئے، اور نوح علیہ السلام نے دیکھا لخت جگر مجاور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا آ جا میرے سفینے پر، بد نصیبوں کا حامی نہ بن، ہلاکت سر پہ آ پہنچی ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کہنے لگا ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے. پانی تو نشیب میں چلتا ہے، ہم فراز پہ ہوں گے. یہ پستیوں میں بہتا ہے، ہم بلندیوں پہ ہوں گے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک آستانہ تھا جھنڈیوں والا. کنعان نے کہا ہم حضرت پیر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، اللہ کیا بگاڑے گا. باغ ڈور تو حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہے، اللہ تو وہی کرتے ہیں جو حضرت صاحب کہے. روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. لخت جگر آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا، بھیجا جا رہا ہے. پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا، نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا. ایک راستہ ہے بچنے کا کہ اس کی اطاعت کا اعلان کر اور اس کے پیغمبر کا ساتھی بن جا. قرآن کہتا ہے پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. پانی کی ایک موج درمیان میں حائل ہوئی اور نوح کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا. ڈوبنے لگا.
پدری محبت میں انقلاب آیا، تڑپ اٹھے حضرت نوح، نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپیل دائر کی، الہ العالمین دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو پھر اپنا وعدہ سچا کرنا۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، نقد، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر کنعان تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، پر تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا ہوا ہے، لہذا اب فیصلہ سنیے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ راز کیا تھا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا، ابھی یہ بتایا نہیں تھا اللہ نے کہ مشرک کو میں معاف نہیں کیا کرتا، چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، مشرک کو رب معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا دے تو اس کی غیرت بھی اسے معاف نہیں کرتی۔ رب العالمین نے فرمایا، میرے پیغمبر بے شک تو نے 950 سال میری توحید کا پرچم اونچا رکھا، دعوت و تبلیغ میں مصیبتیں برداشت کی، لیکن قانون بہرحال قانون ہے، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مشرک کے لیے سفارش مت کرو، مشرک کے لیے اپروچ مت کرو، روکتا ہوں، اور اگر میرے روکنے کے بعد پھر بھی آپ نے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی، لب کشائی کی، تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ غیرت کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے، قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے رب ایک بیٹا کیا، ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کروں گا، الہ العالمین تجھے ناراض نہیں کروں گا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو نے اگر میرا سفینہ پار نہ لگایا تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دو مسئلے حل ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی روشنی میں، دو مسئلے حل ہو گئے۔ یہ دو زاویوں پہ میرے دوست ہیں، بلکہ 3 زاویوں پہ، کسی طرف دیکھنے میں کمی رہے تو معذرت۔ مسئلے کتنے حل ہو گئے بھائی؟ 2 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی نیک کا بیٹا ہونا ضروری نہیں،
جی حضرت صاحب دا پتر ہے جی، خیر حضرت صاحب دی اولاد ہے. مچھاں نوں تاؤ دے کے ایک مچھ مردان جاندی ہے، دوجی مچھ کو ہاٹ پہنچدی ہے. نماز دا ویری، نماز دا دشمن، قرآن اور سنت پر عمل نہیں، اور مرید کے گھر میں گھسا ہوا ہے. حضرت صاحب زادہ مرید کے گھر میں، اور بیچارہ سادہ لو مرید. ہاں نذرانہ بھی دیتا ہے بیچارہ، بیٹیوں کے ساتھ بھی بٹھاتا ہے، اور کہتا یہ ہے پیروں سے کیا پردہ، یہ تو ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں. میں نے کہا جب پیر صاحبان ماں باپ ہیں تو آپ بھی بیٹے ہیں ان کے. جب بیٹا باپ سے پردہ نہیں کرتا تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹے کو اپنے گھر میں آنے دے. ذرا حضرت صاحب کی حویلی میں مرید بھی جائے، کیونکہ ادھر جو سکینڈل بنتے ہیں ذرا کچھ سکینڈل ادھر بھی بنے. یہ جو پیر صاحب مونچھوں کو تاؤ دے کے آتا ہے، ذرا غریب مرید بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے پہنچے نا. غریب یہ ون وے کیوں چلتا ہے پشاور کے دوستو؟ مجھے بتاؤ، یہ انصاف ہے؟ یہ ون وے کیوں چلتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. اقبال نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ فالوس میں پنہاں ہے برہمن. انڈیا پہلے تو ہمیں مشاہدہ نہیں تھا، انڈیا میں نے جا کے دیکھا یہی سیم یہی سٹوری. ان کے وہ جو ہے نا باپو کہتے ہیں، پنڈت باپو، اسی طرح کا ہرا پیلا لباس، ہرے پیلے لباس، اسی طرح کی چادریں. اور احمد آباد میں ہم جب دلی جا رہے تھے، احمد آباد میں ہماری فلائٹ مس ہو گئی، رات کو وہیں ہمیں ٹھہرنا پڑا. تو اس کی آواز آئی ہارمونیم کی اور ڈھولک کی. میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کوئی قوالی ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی ہندو کا رت جگہ ہے، ہندو کا رت جگہ ہے. اب میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا، سیم یہی سٹوری تھی. ہارمونیم لے کے بیٹھے تھے قوال برادری، اور ان کے آگے جھوم رہے تھے وہ. بارش ہو رہی تھی سکوں کی اور نوٹوں کی. میں نے کہا تو ان فنکاروں نے یہ وہاں سے سیکھا ہے، مال کمانے کا یہ ڈھنگ ان سے سیکھا. میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا کہ نجات کے لیے کسی اللہ کے پیارے بندے کی اولاد ہونا ضروری نہیں. جب تک اس کے اپنے دامن میں کچھ نہیں ہوگا خاندانی نسبت کام نہیں آئے گی. عمل کی کسوٹی پہ جب تک وہ خود پورا نہیں اترے گا خاندان کی نسبت کام نہیں آئے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی بات منوا نہیں سکتا. اللہ کے حضور التجائیں ہوتی ہیں، اللہ کے حضور دامن پھیلتا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق مانتا ہے، اور اگر نہ مانے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ کا
نمائندہ بن کر آئے، وہی دعوت دی جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، دعا و پکار میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود مبلغ حق و صداقت بن کر آئے، ان کی دعوت بھی یہی تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود کی طرف حضرت صالح مبلغ حق و صداقت بن کر آئے، ان کی دعوت بھی یہی تھی، عبادت میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے پیغمبر قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے، وہ ہمارا سچا دوست تھا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا۔ اور پشاور والوں، دوستی میں یہی ہوتا ہے، نہ کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دوستی نبھائی، وطن چھوڑ دیا، باپ کو خیر باد کہا، برادری رشتوں کو خیر باد کہا، پھر جب اس نے چاہا تو بیوی بچے کو ویرانے میں بٹھایا، پھر جب اس نے چاہا تو لخت جگر پہ خنجر پھیر دیا، اس کی مسیت کے لیے، اس کی رضا کے لیے انگاروں میں کود گئے۔ ابراہیم نے وفا کی، اللہ نے بھی جزا دی کہ ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا۔ لیا تو کچھ دیا بھی صحیح نا۔ دوستی کا یہی معیار ہے ساری دنیا میں، کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ، سوائے پاکستان کے مظلوم مرید کے، اس بیچارے کو ہمیشہ پیر صاحب کی خدمت میں دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ فنکار کہتا ہے میں جب آؤں گا تو کیا دے گا، جب تو آئے گا تو کیا لائے گا۔ یعنی پتھر گرے تو شیشہ گیا، اور شیشہ گرے تو بھی پتھر گیا، شیشہ گیا کہ پتھر گیا، پتھر کی کیا بگڑے گی بھائی، پتھر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ پتھر تو جناب ریس میں گھوڑے دوڑاتا ہے، پتھر تو ہزاروں کے سگار
یہ سگار نوش کیا جاتا ہے یا تناول کیا جاتا ہے؟ چلو یہ ٹھیک، یہ نہ نوش کیا جاتا ہے نہ تناول، میرے عزیز نے کہا یہ پھونکا جاتا ہے۔ اچھا پتھر کی کیا بھائی، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، شیشہ ٹوٹے، شیشہ گرے تو بھی شیشہ گیا، اور پتھر گرے تو بھی شیشہ گیا۔ حضرت صاحب آئے تو بھی مرید کی جیب کی خیر نہیں، اور اگر مرید جائے تو بھی مرید کی خیر نہیں۔ یہ روحانیت نہیں ہے میرے دوستو، یہ مذہبی لوٹ مار ہے، مذہب کے لبادے میں راہزنی ہے، راہزنی۔ سندھ کے ڈاکوں سے اللہ بچائے اس قوم کو۔ ڈاکو کہیں کا بھی ہو، بہرحال وہ ڈاکو ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے اسے، وہ پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، ہمارے سرحد کا جہاں کا بھی ہو، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ مذہب کے لبادے میں وہ ڈاکہ ڈالے یا دوسرے کسی لبادے میں ڈالے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ڈاکہ ڈاکو کے لبادے میں ڈالتا ہے وہ بہادر ہے، مذہب کے لبادے میں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ بزدل ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں ایک پرندے نے دعویٰ کیا کہ سر میرے خامند کو مار ڈالا ہے کسی نے، شکاری نے، اور میں انصاف چاہنے کے لیے آپ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ انسانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی حاکم تھے۔ عدالت میں طلبی ہو گئی شکاری صاحب کی، جس نے کبوتر کو شکار کیا تھا۔ جب آئے تو ماشاءاللہ جبہ لمبا صافہ پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح، پاندان اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا، غلط بات مت کیا کرو۔ تو بڑا عجیب سٹائل بنا رکھا تھا اس نے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہی ہے تیرے شوہر کا قاتل؟ اس نے کہا جی یہی ہے۔ لگتا تو نہیں ہے۔ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، لوٹتے بھی ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے۔ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، نظر تو نہیں آتا قاتل۔ اس نے کہا جی یہی ہے، بس پوچھ لیجیے آپ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں تم تو بڑے نورانی شکل ہے، وہ بڑے چمکتے ہو، کیا تم نے اس کے شوہر کو مار ڈالا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ یہ حلال ہے، ان کا کھانا حلال ہے، تو میں نے حلال سمجھ کے اس کو شکار کیا ہے۔ بڑا چونکہ معقول جواب تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتری کی طرف دیکھا کہ کیا بھائی مطمئن ہوئے ہو تم جب حلال بنائے گئے ہو تو تمہارا شکار کیا، اس نے کون سی غلط بات کی؟ وہ کہنے لگی جی مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کی غذا بنایا، حلال بنایا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، مجھے تو اعتراض اس پر ہے کہ لبادہ پہن رکھا ہے اس نے ولیوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا، اس کے کہو یا شکار چھوڑ دے یا لبادہ اتار دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اصل میں مذہب کے لبادہ میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اور ڈاکہ زنی ہوئی ہے، اس نے نئی نسل کو مایوس کیا۔
آپ یقین کیجیے. ابھی پچھلے دنوں میں بلوچستان کے دورے پہ وہاں تربت کی طرف گیا ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس میں. وہاں چونکہ زگری فتنہ چل رہا ہے اور ہم نے اس کے تعاقب میں وہاں پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آواز بلند کی. بہت بڑی تعداد میں وہاں نوجوان آ کر مجھ سے ملے, وفد لے آئے, کہنے لگے جی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن کیا اسلام کی یہی تعبیر قابل عمل ہے جو اس ملک میں پیش کی جا رہی ہے, اور بالخصوص گدی نشینوں نے جو اسلام کی تعبیر عملاً پیش کر رکھی ہے, کیا اسلام کا معیار یہی ہے کہ ایک ساتھ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں, نذرانے بٹور بٹور کر کروڑ پتی ہو گئے ہیں, ان کے گھوڑے انٹرنیشنل ریس میں حصہ لیتے ہیں اور وہ کروڑوں کے سگار پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور دوسری طرف مرید ہے بیچارہ, اسے نان زمین نہیں ملتا, اس کے بیمار بچوں کو علاج نہیں ملتا, اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, اور حضرت صاحب کی پانچوں گھی میں ہے. پھر وہ مرید سے کہتا ہے یہ تو مقدر کے فیصلے ہیں کہ تو غریب ہے میں امیر ہوں. کیا تقدیر یہی ہے؟ میں نے اس کو کہا یہ تقدیر نہیں ہے. ان نوجوانوں سے کہا یہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مذہب کو. آپ کا کیا خیال ہے, تقدیر اسی کو کہتے ہیں؟ پیر صاحب اور مرید کے درمیان میں پلیٹ پڑی ہے اور اس میں وہ رکھا ہے گھی ڈالا جاتا ہے, پلیٹ کا جھکاؤ حضرت صاحب کی طرف ہے, گھی کدھر جائے گا؟ جدھر جھکاؤ ہوگا نا. اب مرید سے کہتا ہے گھی تو ہم نے درمیان میں ڈالا تھا, لیکن یہ مقدر کی بات ہے کہ سارا گھی میری طرف چلا آیا, تیرا علاقہ تو خشک ہے. عزیز نوجوانوں, میں آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہوں, آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں. خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ تقدیر ہے؟ تقدیر کے جلوے دیکھنے ہیں تو پلیٹ کو سیدھا کیجئے ذرا, پھر گھی ڈالیے, پھر پتہ چلے گا تقدیر کیا جلوے دکھاتی. انگریز بے ایمان جاتے جاتے یہاں پر ان آستانوں اور گدی نشینوں کو معاشی خوشحالی دینے کے پالیسی پر معاشی پلیٹ کا جھکاؤ کر کے چلا گیا تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد نہ رہے. مسلمانوں کو میدان سے ہٹانے کے لیے قبرستان کی طرف متوجہ کیا تاکہ ان میں کوئی شاہ اسماعیل شہید پیدا نہ ہو سکے, ان میں کوئی محمود حسن نہ بن سکے, ان میں کوئی ولی اللہ اور مجدد الفسانی نہ بن سکے. اس نے آستانوں کو فروغ دیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بزرگوں کی قبر پر چادر چڑھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں پتہ نہیں کیا کون کون جاتا ہے. صدر تو ہمارا بہت ہی رنگیلا ہے جی, آپ کس کی بات کرتے ہیں نور سے, وہ تو ہر, یہ بتاؤ کہ کہاں نہیں جاتا. ہاں ریون بھی پہنچ جاتا ہے, مسجد میں بھی پہنچ جاتا ہے, ادھر بھی چلا جاتا ہے, وہاں باہر جاتا ہے تو مندر کا گھنٹہ بھی کھٹکھٹاتا رہتا ہے. اور رقیبوں سے بھی رسم و راہ مجھ سے بھی شناسائی, رقیبوں سے بھی رسم و راہ مجھ سے بھی شناسائی, ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. سب کو خوش کر رہا ہے, سب کو, لیکن پالیسی ہے یہ. مغربی سامراج یہی پالیسی دے کے گیا ہے کہ گدیوں کو آرگنائز کرو, آستانوں کو آرگنائز کرو تاکہ لوگوں میں جذبہ جہاد باقی نہ رہے. اور مجاہدین کے خلاف کیا کرو؟ پراپگنڈا کرو. ایک مستقل ٹیم لگا دی جو کردار کشی کر رہی ہے شاہ اسماعیل شہید کی, کردار کشی کر رہی ہے محمود حسن کی, کردار کشی کر رہے ہیں ان مجاہدین حق آگاہ کی, سید عطا اللہ شاہ بخاری کی, مولانا داود غزنوی کی رحمت اللہ علیہ مجمعین, کہ جنہوں نے برے صغیر میں
انگریز کے اقتدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. ایک مکمل ٹیم لگا دی گئی ہے ان لوگوں کے پیچھے، انہیں بدنام کرو. جس طرح کے یہودی لابی نے ایک ٹیم لگائی تھی اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے، ابو بکر عمر کو بدنام کرنے کے لیے، عثمان طلحہ و زبیر کو بدنام کرنے کے لیے، سیم اسی طرز پر مغربی سامراج نے ایک جبہ پوشوں کی ٹیم بنائی ہے کہ تم الزام گھڑ گھڑ کے ان کو بدنام کرو تاکہ مسلمانوں میں جذبہ مجاہدین کے خلاف ان کو اکساؤ اور قبرستان کی طرف لے آؤ تاکہ یہ یسوع مسیح کی بھیڑیں بن جائیں، ان میں جذبہ جہاد باقی نہ رہے. میرے عزیز دوستو، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. خلیل اللہ نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا مخاطب اپنے باپ کو بنایا. انذر عشیرتک الاقربین. گھر سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. باپ سے کہا او بد نصیب، یہ جن کے سامنے تو جبین جھکاتا ہے یہ تیری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تیرے کام بھی نہیں آ سکتے، تیری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو اور اتنے طاقت والے کو چھوڑ بیٹھے ہو. کیا کھویا اور کیا پایا؟ میری طرف آ، میں تجھے صراط مستقیم پر لگا دوں. میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. میں عرش بری کا نمائندہ ہوں. لیکن آستانہ پرست باپ نے، مجاور باپ نے، وہ جو آمدنی کا سلسلہ تھا اسے خطرے میں ڈالنا گوارا نہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ دھمکی دی کہ تیری جان لے لوں گا. خلیل نے بھی دو ٹوک جواب دیا، جو کر سکتے ہو کر لو لیکن حق کی بات نہیں چھوٹے گی. دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ابراہیم کا بھی یہی تھا. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں. نوجوان خواب عرض کرتے ہیں، یوسف ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. حسن کا بادشاہ، ہاں حسن کا بادشاہ یوسف کہتا ہے تعبیر بعد میں، پہلے ذرا تبلیغ ہو جائے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل کے ساتھیوں، پہلے یہ بتاؤ سر جھکانے کے لیے کئی آستانے چاہیے یا اللہ ہی کا در؟ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے کون مسجود ہے؟ عبادت کے لیے کون معبود ہے؟ ہر جگہ کون موجود ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ الباب
متفرقون خیر، یہ جو آستانے سجے ہوئے ہیں، یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، مست قلندر سب کچھ اندر، دمادم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم۔ یہ جو بیٹھے ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ کس سے مانگا جائے؟ اللہ ہی سے۔ یا ان آستانوں پہ سر جھکایا جائے؟ پوچھا یوسف علیہ السلام نے جیل کی خلوتوں میں۔ اب امام الانبیاء، فخر رسول، ہادی سبل، اللہ کے دلبر، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر بالا قدر، انبیاء کے افسر، رہبر و رہنما، بدر الدجا شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ کی دعوت سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ والوں کو پکارتے ہیں۔ یہاں بھی آستانے سجے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے آستانوں کے علاوہ بڑے آستانے، لات، منات، عزا اور حبل، یہ سب سے بڑا آستانہ تھا جو انسانی برادری کے پہلے شہید حضرت حابیل علیہ السلام سے منسوب تھا۔ چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے، نذرانے آ رہے تھے، اٹا گھٹا۔ فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ کدھر بھٹکتے ہو بد نصیبو؟ مکہ کے مجاور کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ سفارشی مانتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم گناہگار ہیں، یہ اللہ سے قریب ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی۔ یہ ابھی ایک دوست نے مجھے لکھا ہے، اوہو یہ بیچاری تو کچل گئی، لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت تو 40 سال بعد کیا، 40 سال تک آپ کس دین پر تھے؟ اور یہ پوچھا ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ کس دین پر تھے؟ میرے عزیز، میں کئی مقامات پر یہ بات کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنی تو عرض کر دوں کہ اسلام سے پہلے مکہ والے اپنے آپ کو دین براہیمی پر سمجھتے تھے، نام لیوا تھے دین ابراہیمی کا، لیکن اس میں انہوں نے شرک کے جراثیم ڈالے اور شرک میں مبتلا ہوئے تو دین براہیمی سے ہٹ چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں کئی مقامات پر یہ عرض کر چکا ہوں، بچپن سے وصال تک اللہ کی حفاظت میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ سچائی پر بھی آپ نے شراب پی، الیاذ باللہ، نہ کبھی آپ نے ان کے رسوم اور بدعات میں شرکت کی۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور اعلان رسالت تک آپ کی پوری زندگی پاکیزگی، تطہیر اور تقدس کا سرچشمہ نظر آتی ہے۔
بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں حضرت عبداللہ ہیں، سیدہ آمنہ ہیں، اللہ نے ان کو بھی شرک سے محفوظ رکھا تھا. اللہ نے ان کو شرک سے محفوظ رکھا تھا. چونکہ وہ شرک سے محفوظ گئے ہیں تو اللہ کی رحمت کے وہ بھی حقدار یا مستحق ہو سکتے. اس لیے ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پر جھنڈیاں لگانا، چادریں چڑھانا اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا اور یہ طریقہ اللہ کو پسند ہوتا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد عبداللہ کی قبر پہ جھنڈیاں بھی لگاتے، چادر بھی چڑھاتے، اور اگر عبداللہ کی قبر پر نہ چڑھاتے تو اپنے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جھنڈیاں بھی لگاتے اور چادر بھی چڑھاتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی کوئی بات ملتی ہے. قبرستان میں جانے کا حکم ہے اسلام میں کہ قبرستان میں جایا کرو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین کچھ شباب ہیں، حالات موزوں ہیں، تو تکبر نفس آ گیا ہے، ذرا غرور آ گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں عاجزی، تواضع اور انکسار سے قریب رہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی اور وظیفے کی کیا ضرورت ہے، روزانہ قبرستان چلے جایا کرو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار چلے جایا کرو، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کرو، قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. وہ عبرت کی جا تھی، قبرستان عبرت کی جا تھی، تماشا نہیں تھا. اور اب بنا دیا گیا ہے، ہاں اب تو منڈیاں بن گئے ہیں، میلے لگتے ہیں میلے. اور پاکستان کی بد کردار عورتیں، سنا ہے کہ وہاں سندھ میں ایک وہ ہے آستانہ ہے، گرم پیر اور گرم، یا اللہ دو آدشاہ ہے یہ تو، دو آدشاہ. پیر ہی کیا کم گرم ہوتا ہے کہ پھر گرم بھی ہے، ثم گرم ثم گرم. یا اللہ اللہ محفوظ رکھے. تو وہاں پر جاتی ہیں بد کردار عورتیں پاکستان کی، اور سنا ہے کہ وہاں وہ کچھ ہوتا ہے کہ میں اس مسند پر بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا، میری زبان، میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں. طبلہ سرنگی کی تھاپ پر وہاں بزرگان دین کو خراج پیش کیا جاتا ہے ناچ ناچ کر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا یہ ہو نہیں رہا، کرایا جا رہا ہے، پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر یہ جرم ہے تو اس کی سزا دو طبقوں کو ملے گی. ایک ان علماء کو جو یہ سب کچھ جانتے ہیں اور چپ بیٹھے، اس ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، حشر میں ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی. حق تعالی کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ظلم ہو رہا تھا اور تم چپ تھے. اور دوسرا، مسند اقتدار پر بیٹھنے والے ہمارے ان دوستوں سے پوچھا جائے گا کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کی روح پر یہ کند چھری چلائی جا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا مکہ والوں کو، یہ کہاں جاتے ہو تم آستانوں کی طرف؟ کہنے لگے جی اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بھول ہے تمہاری،
تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو مایوس کرتا نہیں۔ براہ راست پکارو، ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، ساری دنیا کو چھوڑ کر اس سے رشتہ جوڑو، سب کو چھوڑ کر رب کے در پہ آؤ، آنسو بہاؤ، دامن پھیلاؤ، معافی ضمیر اس کے حضور پیش کرو۔ دنیا کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا اس کا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ بگڑے مکہ والے، بگڑ گئے جس کو صادق کہتے تھے، جس کو امین کہتے تھے، بگڑ گئے، کہنے لگے تو تو ہماری آمدنی روکنا چاہتا ہے، بغیر کچھ کیے سالانہ میلے پر اتنے نذرانے آ جاتے ہیں کہ پورا سال رنگینیوں میں گزرتا ہے، اور تو ہماری آمدنی روکنا چاہتا ہے۔ ایسا کرو، جیو اور جینے دو، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور ہمیں چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور ہمیں چھیڑو نہیں۔ یہ فلسفہ آج بھی بیان ہوتا ہے، یہ فلسفہ آج بھی بیان ہوتا ہے، اپنی بات چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، یعنی کنویں میں کتے کی لاش پڑی رہنے دو، بس پانی کے ڈول کھینچتے رہو، قیامت تک اگر آپ کنویں سے پانی کھینچتے رہیں قیامت تک پاک نہیں ہوگا، وہ نکالنا ضروری ہے، پھر اصلاح ہوگی، کوشش ہوگی اگر آپ کی تو اصلاح ہوگی، ادروائز آپ کھینچتے رہیے قیامت تک کنواں پاک نہیں ہوگا۔ شرک ایسی بیماری ہے دوستو، ایسی غلاظت ہے کہ جس معاشرے میں شرک کی غلاظت موجود ہو، افتراق پھیلے گا، انتشار پھیلے گا، قومی وحدت تار تار ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے مسلمان جب تک شرک و بدعت کی بیماری سے محفوظ تھے، ان میں وحدت تھی، ان میں یگانگت تھی، ان میں اتحاد تھا، اور جب ان کی سوسائٹی میں شرک و بدعت کے جبہ پوش جراثیم گھس آئے، انتشار آ گیا، افتراق آ گیا، اضطراب آ گیا، آج ان میں اتحاد نظر نہیں آتا، ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑ رہے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ یہ فرقے صرف فرقے نہیں رہے، مستقل سیاسی تحریک بن چکے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا ایک بیان، ہمارے ہاں ایک نامراد سیاستدان ہیں اور انشاءاللہ تا زندگی نامراد ہی رہیں گے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم انتخابات یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر جیتیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے پر ہم انتخاب جیتیں گے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے یہاں بھی، کراچی میں بھی اور لاہور اور پورے ملک میں نمائندہ اجتماع میں میں نے کہا تھا آپ کی یہ خام خیالی ہے مولوی صاحب، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، ایسی انرجی ہے، ایسی طاقت ہے کہ ملت اسلامیہ اسی انرجی اور اسی طاقت کے بل بوتے پر انشاءاللہ اس سرزمین پر ایک دن قرآن کا نظام عدل لانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور باطل تحریکوں کی سرکوبی میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہے نا، یا لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ؟ محمد الرسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اذان میں اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، یا اشہد ان یا رسول اللہ۔ اور ایک بات میں نے بتائی تھی، آج یاد دہانی کراتا جاؤں،
اگر کوئی کلمہ طیبہ یوں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ، علماء سامنے بیٹھے، کوئی عیسائی جب مسلمان ہو اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ، نہیں ہوگا وہ مسلمان، اس لیے کہ یا رسول اللہ جب وہ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کس رسول کی بات کرتا ہے۔ رسول تو بہت ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی۔ جب یا رسول اللہ کہتا ہے تو پتہ نہیں وہ کس رسول کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے وضاحت کرو، محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ، وضاحت نہیں ہے اس میں۔ عیسائی بھی کہہ سکتا ہے، یہودی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صرف محمدی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اب ان باتوں کو سیاسی بیس پر آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اندھیرے نہیں رہیں گے، فطرت کا تقاضا ہے، اندھیرے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سویرے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دھوپ کے ساتھ سایہ بھی ہوتا ہے، میٹھے کے ساتھ کڑوا بھی، یہ رہے گا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی رہے گا۔ لیکن مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ صداقت کا پرچم اونچا رکھنے والے ہر دور میں زندہ رہے ہیں، اس دور میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ نظام کائنات چل رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پورے شباب اور جوانی کے ساتھ دنیا انسانیت کے سامنے پیش ہوتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجاور فارمولہ لاتے ہیں مصالحت کا، فعمل اننا عاملون، آپ اپنی توحید بیان کیجئے، ہمیں میلے ٹھیلے کرنے دیجئے، ہمیں مت چھیڑیے، آپ اپنے فیلڈ میں رہیے، ہمیں اپنے فیلڈ میں مال کمانے دیجئے، اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ او جاہلو، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں شرک و بدعت کی منڈیاں بھی چلنے دوں اور حجرے میں بیٹھ کر یا اللہ اللہ کرتا رہوں؟ ہرگز نہیں ہوگا، نہ خود غلط راستے پر چلوں گا، نہ اللہ کی مخلوق کو غلط راستے پر چلنے دوں گا۔ فرض منصبی ہے میرا کہ میں بنی نوع انسان کو ہلاکتوں سے بچاؤں، تو پھر سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، سمیہ کو ٹکڑے کرواؤں گا، بلال کی چیخیں سن کر صبر کر جاؤں گا، حمزہ کی لاش کو ریزہ ریزہ دیکھ کر صبر کر جاؤں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، دندان شہید کرواؤں گا، تم سنگباری کرو گے تو جسم لہو لہان کرواؤں گا، وطن چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا، ساری صدمے اٹھاؤں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، پاک
اس کے در پہ سوالی داتا کون، باقی سب اس کے در پہ رونے والے آنسو پوچھنے والا کون، نبی رسول ولی سب اس کے در کے سوالی داتا کون، رب العالمین نے فرمایا فاعبد وکن من الشاکرین، میرے محبوب تو وفا کر میں جزا دوں گا۔ الہ العالمین وفا کی توفیق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، لیکن دنیاوی زندگی کے سفر میں کچھ دوستوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، کچھ ہم نواؤں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ پورا معاشرہ ہے، ان سے میں تنہا ٹکراؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں میرے محبوب، تجھے دوست بھی مہیا کروں گا۔ یہ لیجئے، عرب معاشرے میں فراست، شرافت اور دیانت کے امتیازی نشان تیرے قدموں میں بھیجتا ہوں۔ یہ لو ابو بکر آ رہا ہے، یہ تیرا یار بنے گا، وفادار بنے گا، رضاکار بنے گا۔ سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، غار میں، بازار میں، دکھ میں، سکھ میں، مسکراہٹوں میں، آنسو میں، بدر میں، احد میں، جہاں تو ہوگا ابو بکر ہر جگہ صداقت کی، وفاؤں کی شمع ہاتھ میں لیے تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا ہم سفر ابو بکر۔ یہ ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں، فاروق اعظم بنے گا تیری رفاقت میں، جس کے نام سے شیطان چڑھتا ہے۔ فاروق اعظم دوست نے چمن چمن کلی کلی، کرداروں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے۔ وہ کردار ہماری متاع عزیز ہیں، ہمارے فکر و نظر میں سرمایہ افتخار ہیں۔ جن کرداروں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت و جماعت ان سب سے محبت کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ علی بھی ہمارا ہے، حسنین بھی ہمارے ہیں، خالد بھی ہمارا ہے، عمرو بن عاص بھی ہمارا ہے، سعد بن ابی وقاص بھی ہمارا ہے، فاروق بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے، صدیق بھی ہمارا ہے۔ مجھ سے آج کل کسی نے پوچھا یہ سپاہ فاروق اعظم آپ نے بنائی ہے کیوں؟ میں نے کہا سپاہ فاروق اعظم اس لیے کہ ہماری تاریخ میں اور ہمارے شاندار ماضی میں فاروق اعظم کا نام عنوان فتح و ظفر ہے۔ یہ وہ جلالت اسلامیہ کا عنوان ہے کہ جہاں فاروق کا نام آئے ابلیس کی ماں مر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اور شیطان کبھی ایک راستے پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم سینے پہ اس لیے فاروق اعظم کا بیج لگا کر اپنے آپ کو فاروق اعظم کا سپاہی کہتے ہیں تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ آ سکے۔ فاروق اعظم زندہ باد۔ اور ساری شرارت شیطان نے پھیلا رکھی ہے اس ملک میں۔ آج ایک اور ظلم کا میرے پاس انکشاف ہوا۔ ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ وہاں ضلع مانسہرہ میں ایک دینی ادارے میں جہاں دن رات قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن ہے، ایک پیشہ ور آستانہ پرست نے اس ادارے پہ حملہ کیا اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر۔ یہ مرید تو ہوتے نہیں نا، وہ اصل میں پیشے میں ان کے شریک کار ہوتے ہیں، گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا، جاہل لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ حضرت صاحب
بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. دلال ہوتے نہیں، بروکر ہوتے نہیں ہو کیا. بڑی پہنچی ہوئی سرکار، اور لوگ بیچارے اللہ سے رابطہ توڑ بیٹھے ہیں. تو فطرت ان کو سزا دے رہی ہے کہ یہ اس طرح کے در در پہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید باری تعالی یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ مشترکہ دعوت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے. توحید از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام اللہ کے رسولوں نے یہی دعوت پیش کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس کے حقوق میں بندوں کو شامل نہ کرنا. جب تک ہم اس معیار پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی الہ العالمین مدد فرما، برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. الہ العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو اپنے تبلیغی مقاصد میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اس میں کام کرنے والے تمام دوستوں کو، آپ تمام دوست جو اس پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور نظریاتی جد و جہد میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا قیام، شہری انتخاب آج عمل میں لائے گئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہیں. صوبائی سطح کے انتخاب بھی انشاءاللہ ان قریب عمل میں لائے جائیں گے. سپاہ فاروق اعظم کے انتخابات بھی انشاءاللہ ان قریب عمل میں لائے جائیں گے. اللہ تعالی صحابہ کرام کے ان رضاکاروں کو زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی